الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وبعد. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیکن ان سب کے مراتب ہیں اور ان میں اعلیٰ و عرفہ جو مقام ہے وہ علماء کرام کا ہے، وہ علماء کرام کا ہے. اور قرآن پاک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انما یخشی اللہ، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، وہ ہیں علماء کرام. علماء کرام علماء ربانیین، علماء ربانیین جو ہیں، جو علم پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو علماء عاملین کہا جاتا ہے، جو علم پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں. تو عزیز دوستو، علماء کرام کا مرتبہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کے بندوں میں سے اگر کوئی ڈرتے ہیں تو وہ علماء کرام ہیں. کیونکہ ایک عالم جو ہے 1000 عابد سے زیادہ بہتر ہے. کہ ایک جو عابد ہوتا ہے، وہ جو عبادت کرتا ہے، اس نے صرف یہ پڑھا کہ اتنے نفل پڑھے تو اس کا یہ ثواب ہے. لیکن علماء کرام جو بھی چیز، جو کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سب میں ان کا ایک ہی محور ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. کہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو پڑھ کر آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو یہ علماء کرام کا درجہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: من خرج ان يتعلم علما يلتمس علما التمس طریقا الى الجنہ، کہ جس نے ایک ایسا راستہ پکڑا جس میں علم دین سیکھے تو گویا اس نے جنت والا راستہ اختیار کر لیا، جنت والا راستہ اختیار کر لیا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے: وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ جو علم دین سیکھتا ہے، علم دین سیکھتا ہے تو اس کے لیے ہر کوئی دعا کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ، اور عالم کی فضیلت علی العابد، عابد پر ایسی ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، جیسا کہ چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور جو علماء کرام ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیونکہ جو اللہ کے انبیاء کرام ہیں
وہ انہوں نے درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، جائیداد نہیں چھوڑی، انما ورث العلم، انہوں نے جائیداد کون سی چھوڑی ہے؟ وہ علم کی جائیداد چھوڑی ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کر لیا اس نے اس جائیداد میں سے بہت زیادہ حصہ پا لیا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا موضوع ایک بہت ہی امام مجدد ربانی جو 14ویں صدی کے مجدد کہلائے، وہ شخصیت ہے جن کا نام مبارک امام احمد رضا خان کے نام سے دنیا میں جانتی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے علوم جو ہیں ان کے اندر مجزم کر دیے۔ امام احمد رضا خان آپ ہندوستان کے شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی کرنیں اور شعائیں عطا فرمائی کہ وہ بچپن ہی سے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے بن گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب پیدا ہوئے تو ان کا نام احمد رکھا گیا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور جو آپ کا نام تاریخ کے حساب سے مختار بھی بتایا جاتا ہے، لیکن آپ احمد رضا خان کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کا خاندان جو تھا وہ افغانستان کے شہر قندھار سے تعلق رکھتا تھا، اور جب وہاں سے بادشاہ ادھر آئے تو آپ کے باپ دادا جو تھے وہ لاہور کے اندر مقیم ہوئے، اور وہاں پر ان کے پاس اعلیٰ ترین عہدے تھے۔ اس کے بعد وہ بریلی کے مقام پر مقیم ہو گئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ آپ نے بچپن ہی میں جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ امام احمد رضا خان کو حافظ کہنا شروع ہوئے تو آپ نے 1 مہینے کی کم ترین مدت کے اندر قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ میں جب لوگوں کے سامنے سے گزرتا تھا تو لوگ مجھے حافظ کہہ کر پکارتے تھے، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کا کہنا کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، تو میں نے جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں جب روزہ افطار ہو جاتا اور روزہ افطار ہونے کے بعد سے لے کر جو نماز تراویح تک کا وقت تھا اس کے اندر آپ روزانہ 1 سپارہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح جیسے ہی رمضان شریف مکمل ہوا، اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان نے پورے 1 مہینے کے اندر قرآن پاک مکمل حفظ کر دیا، اور جب آپ کی عمر 13 سال میں پہنچی تو آپ نے اپنے والد محترم اور مختلف اساتذہ سے علم دین سیکھ کر اور ایک مکمل عالم دین 13 سال کی عمر میں بن گئے۔ 13 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے تمام علوم پڑھ لیے تو 13 سال کی عمر میں آپ نے رضاعت پر یعنی دودھ کی مدت پر آپ نے پہلا فتویٰ جاری کر دیا۔ آپ کے والد محترم نے جب یہ فتویٰ دیکھا تو وہ اس قدر خوش ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ امام احمد رضا خان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اور انہیں جو شوق ہے فتویٰ دینے کا اور مسائل پر انہیں جو عبور حاصل ہے، تو انہوں نے مسند افتاء پر انہیں بٹھا دیا۔ آج ہم ہیں کہ ہم اتنا زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے ان کے اندر ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ وہ 13 سال کی عمر میں مفتی بن گئے اور افتاء کی مسند پر جا بیٹھے، اور آپ نے مختلف زبانوں پر، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، آپ نے ہر زبان کے اندر فتویٰ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبانوں پر جو ہے مہارت عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی مختلف صحابہ کرام کو جب خط دے کر بھیجا تو انہیں زبانیں سیکھنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا، اور انہوں نے آپ کی دعا کی برکت سے چند دنوں کے اندر ہی وہ زبانیں سیکھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تھی
आला हजरत वो अजीमुल बरकत, आप वो आलिम दीन बने कि अल्लाह ताला ने आपको इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपने जब फतवा जारी किया कि स्पीकर पर जो है जो अजान है, जो अजान के ऊपर आपने फतवा कहा कि अजान जो है मस्जिद के बाहर देनी चाहिए, मस्जिद के बाहर देनी चाहिए, जो फलाए मस्जिद है। एक जो मस्जिद होती है जैसे कि हम जहाँ पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, एक मस्जिद का सहन होता है जो फलाए मस्जिद कहलाता है, लेकिन वहां पर भी नमाज तो हो जाती है, लेकिन वो मस्जिद का हिस्सा उस तरह नहीं होता जिस तरह के ये वाला हिस्सा। तो आपने जब ये फतवा जारी किया, लोगों ने आपके ऊपर एतराज कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि अजान जो है मस्जिद के बाहर दी जाए। तो आपके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, अदालत के अंदर आपको तलब कर लिया गया। जब तलब कर लिया गया तो आप अदालत में हाजिर ना हुए, आप अंग्रेज की अदालत को नहीं मानते थे, आप अंग्रेज की अदालत को नहीं मानते थे। आपने वहां जो जज का मुंशी था उसको बुलाया, उसको कहा कि जब तुझसे जज कहे कि इमाम अहमद रजा खान को हाजिर किया जाए तो तूने जज के पास ही खड़े होकर कहना है इमाम अहमद रजा खान हाजिर हो। उसने कहा कि हुजूर ये कैसे मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जज इस बात से नाराज हो जाएगा और मुझको जॉब से वो निकाल देगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपने फरमाया कि अगर तुझे कभी भी नहीं निकालेगा, अगर निकाल भी देगा तो जितनी तुम्हारी तनख्वाह है हम उससे भी ज्यादा तुम्हें देंगे, हम उससे भी ज्यादा तुम्हें अदा करेंगे। उसने बात को मान लिया। जब अदालत के अंदर पेशी थी तो जज ने कहा कि इमाम अहमद रजा खान को हाजिर किया जाए, इमाम अहमद रजा खान को हाजिर किया जाए। तो आपने जब उस मुर्शी ने सुना, जज ने कहा, तो मुर्शी ने वहीं से ऊंची आवाज से पुकार कर कहा कि इमाम अहमद रजा खान हाजिर हो। तो जज बरहम हो गया, उसने कहा कि तुझे किसी ने अकल नहीं दी, तुझे किसी ने ताज़ीम नहीं सिखाई, तुझे कोई अदब आदाब का नहीं पता कि तुम मेरे करीब खड़े होकर यहीं से जिसकी पेशी है उसको बुला रहे हो। तो इमाम अहमद रजा खान ने जब वहां पर हाजिर हुए, आपने फरमाया कि हम भी तो यही कहते हैं कि अजान तो लोगों को बुलाने के लिए दी जाती है, अजान तो लोगों को बुलाने के लिए दी जाती है, ज्यादा मस्जिद के बाहर दी है, ना कि अल्लाह के घर के अंदर खड़े होकर अजान, क्योंकि अल्लाह के घर का तकद्दुस है, अदब व आदाब है, अल्लाह के घर के अदब व आदाब है कि जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो हमें चाहिए कि हम मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें, मस्जिद के अंदर जो है गंदगी पैदा नहीं होने दें, वहां पर जो है कागज या कोई भी चीज, जब सफे टूट जाती है उसका जो बकिया जात है वो उठाकर साइड में रख लें। ये नहीं कि वो ऐसे ही पड़ी रहे, ताकि मस्जिद अल्लाह का घर जो है खराब नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए उसकी। हदीस पाक में आता है तहूर शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। तो फिर जो अल्लाह का घर है, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है, तो मस्जिद की सफाई ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। हम अपने घरों को कैसे साफ सुथरे रखते हैं? अगर घर के अंदर जाए तो वहां पर अगर कोई बच्चे घर के अंदर मुख्तलिफ कागज इधर उधर फेंक दें और तरह तरह से चीजें, जूते इधर उधर फेंके हुए हो, तो हम बच्चों पर नाराज होते हैं, बच्चों पर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर की चीजें जो है एहतमाम के साथ क्यों नहीं रखी गई। तो फिर जो अल्लाह के घर है उसके अंदर चीजें कैसी रखनी चाहिए? तो इमाम अहमद रजा ने जज के सामने बोला कि जज साहब, जिस तरह आपको तकलीफ हुई है कि तुम्हारे मुर्शी ने यहाँ खड़े होकर मुझे बुलाया है, हम भी तो यही कहते हैं कि अज़ान तो मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए दी जाती है, तो वो मस्जिद के बाहर देनी चाहिए। तो आजकल यहाँ पर तो भी मस्जिद छोटी है, लेकिन जहाँ पर बड़ी मसाजिद है उन्होंने मिहराब के साथ एक कमरा अलग बनाया हुआ होता है, उसको फराए मस्जिद में रखा जाता है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं होता। तो वहां पर खड़े होकर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलाने लगता है। ये आला हजरत की ज़हानत है
یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں جو آپ نے آقائے دو جہاں کی ہم کے اندر آپ نے بیان فرمائے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت و شخصیت ہیں جنہوں نے ہم کو فتاوی رضویہ 13 جلدوں پر جو فقہ حنفی پر ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کو علماء کرام دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئے کہ ایک عالم دین نے اس قدر مسائل پر گفتگو کی اور ہر مسئلے پر فتویٰ لکھا کہ 13 جلدیں بنے. 13 جلدیں اور ایک جلد جو ہے فتاوی رضویہ کی 1000 ورق پر مشتمل ہے. اور پھر یہی تک نہیں، اعلیٰ حضرت نے آج کے رسولوں کے لیے ترجمہ لکھا قرآن پاک کا جس کو نام دیا کنز الایمان فی ترجمہ القرآن. کنز الایمان کا انعام دیا کہ ایمان کا خزانہ. کنز الایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا خزانہ. تو عزیز دوستو ہم لوگ ترجمے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کے درمیان موازنہ بھی کرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت اور دوسروں کے ترجمے میں کیا فرق ہے. آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر ادب و آداب پر مشتمل ہے، اس کے اندر عشق رسول جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن جو باقیوں کے ترجمہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک ترجمہ لکھنے والا لکھتا ہے جیسے قل هو اللہ احد. کل کا معنی ہوتا ہے فرما دو، کہہ دو. لیکن جب ہم عام عربی زبان کا ترجمہ کریں تو کل کہنے کہ کہہ دو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم نبی محتشم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. قل هو اللہ احد، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے اللہ ایک ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اور غیروں نے جو ترجمہ لکھا انہوں نے لکھ دیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. بھائی یہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے یہ قلم جو ہے وہ لکھ رہا ہے؟ وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ذات ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں آپ ترجمہ لکھ رہے ہیں. اور غیروں نے ترجمہ کیا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی. دیکھو کیسا ترجمہ، اللہ نے چال چلی اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ کے لیے چال کا لفظ کیا اللہ چالے چلتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا ترجمہ کیسے کیا؟ مکروا مکر اللہ، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. عزیز دوستو دیکھیے ذرا ترجمے کے اندر کیسی اخطاء ہیں، غلطیاں ہیں جو غیروں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے. صرف عربی پر عبور حاصل کر لینے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ انسان جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا بیٹھ جائے. قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کس سے مخاطب ہے. کافروں سے مخاطب ہے تو کیسے لکھنا ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے تو کیسے لکھنا ہے. اگر اللہ اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہے تو وہاں پر ترجمہ کیسے کرنا ہوگا. سورۃ الفتح کے اندر غیروں نے ترجمہ کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. عزیز دوستو غیروں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح روشن عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ کا نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں. ان کی طرف خطا کی سوچ بھی رکھنا یہ بھی ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور پھر یہ لکھنا کہ اللہ کا نبی جو ہے گناہ کر سکتا ہے. غیروں میں تو یہاں
روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کی برکت سے، آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ امت گناہگار ہے، رسول تو یہاں پر امت کو بخشانے آئے ہیں۔ آپ کی زبان مبارکہ سے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، زبان مبارکہ سے جاری تھا امتی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ ہمارا نبی تو ہمیں بخشانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اپنے گناہ بخشانے آیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تھا جو آپ نے ترجمہ لکھا، ترجمہ کنز الایمان، کنز الایمان فی ترجمہ القرآن۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی حمد کے اندر ایک بہت بڑا کلام آپ نے لکھا جو مجموعہ ہے جس کو ہدایت بخشش کہتے ہیں۔ ہدایت بخشش کے اندر نہ تو کوئی انبار لگا دیے، اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات لکھ رہے ہیں، آپ کے غزوات کی تعریف لکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے معجزات کی تعریف لکھ رہے ہیں، آپ کا سفر مبارک جو معراج النبی آپ کو عطا ہوا اس کی تعریفات لکھ رہے ہیں۔ ہدایت بخشش آپ نے ایک مجموعہ نعتوں کا لکھا، لیکن وہاں پر ہندوستان کے اندر ایک جو شخص تھا جس کو کہتے تھے کہ نان پارا، اس کا نام کیا تھا؟ نان پارا۔ وہ شخص بہت بڑا تھا، بہت زیادہ امیر تھا، اس کی جو شعراء وہ ہر سال مجلس منعقد کرتا تھا، اجلاس کرتا تھا، جلسہ منعقد کرتا تھا، اس کے اندر مختلف شعراء آتے تھے جو اس کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ آپ بھی اس کی تعریف کے لیے چند کلمات لکھیں، وہ آپ کو بہت زیادہ پیسے سے نوازے گا، آپ کی بہت زیادہ عزت افزائی کرے گا۔ آپ نے ایک نعت آپ نے فرمایا کہ احمد رضا کی زبان جو ہے غیروں کے لیے نہیں لکھتی، صرف رسول اللہ کے لیے لکھتی ہے۔ آپ نے ایک نعتیہ کلام لکھا، اس کے اندر آپ نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس و جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کروں مدحا اہل دول رضا، کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ اس کا نام تھا نان پارا، آپ نے اس کا نام ہی الٹ دیا، اس کا نام الٹ دیا اور معنی کو سمجھے۔ آپ نے لکھا کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ میں کیوں ایسے لوگوں کی مدح کروں، کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، میں تو ان کے در کا کتا ہوں، میں تو ان کے در کا کتا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں، میرا دین جو ہے یہ نان نفقے کے لیے نہیں بکتا، نان نفقے کے لیے نہیں بکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ عالم دین مجدد ربانی ہے جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشغلہ ہمیشہ کتابت رہا، یا تو کوئی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آ رہا ہوتا یا پھر آپ کوئی فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے، یہاں تک کہ سالانہ اجتماع ہوتا، اس کے اندر آپ کو مدعو کیا جاتا، آپ سال میں ایک ہی دفعہ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کے لیے نکلتے تھے، یہاں تک کہ وہ موقع آیا اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی کا انتظام کیا گیا، کیونکہ ہندوستان کے اندر رواج تھا کہ پالکی کا انتظام کیا جاتا تھا جس پر عالم کو بٹھا کر اس جلسے میں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کے لیے پالکی لائی گئی، اس کو جو اٹھانے والے 4 مزدور ہوا کرتے تھے، جب اعلیٰ حضرت اپنا امامہ شریف جو ہے سجا کر آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سامنے پالکی ہے، آپ اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کو مزدور اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ابھی تھوڑا ہی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت اندر سے آواز دیتے ہیں پالکی روک دو، نیچے رکھ دو۔ انہوں نے مزدوروں نے پالکی کو نیچے رکھ دیا۔ کہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین کو کوئی وجہ پیش آئی ہو سکتا ہے اس سے پوچھیں کیا وجہ پیش آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا پالکی کو نیچے رکھ دو۔ جب پالکی نیچے رکھ دی گئی، آپ پالکی سے باہر آ گئے، باہر آئے تو آپ نے ان مزدوروں سے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتانا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے، کیا تم میں کوئی آل رسول ہے، کیا تم میں کوئی سید ہے؟ وہ جو مزدور تھے وہ ایک عالم مجدد ربانی کے ساتھ
सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए, निगाहें नीचे झुकी हुई है, कोई बोल नहीं रहा। जब आपने बहुत ज्यादा वास्ता दिया, रसूलुल्लाह का वास्ता दिया, तो एक मजदूर बोला कि हुजूर मैं आले रसूल में से हूं, लेकिन मैं मजदूर हूं, गरीब हूं, मेरा काम तो यही है, मैं हमेशा पालकी उठाता हूं और ले जाता हूं, यही मेरा काम है, ये तो मेरा काम है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। आपने जब ये सुना कि ये मजदूर आले रसूल है, आपने फरमाया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अहमद रजा खान से गलती हो गई है कि वो पालकी में सवार हो गया और तूने पालकी को उठाया है, अहमद रजा खान से गलती हो गई, उसको माफ कर दो। उसने कहा हुजूर इसमें माफी की कौन सी बात है, मेरा तो काम है, मजदूर हूं, मैंने तो पालकी को उठाना ही है। आपने फरमाया कि नहीं नहीं, तुम आले रसूल हो, कल मैं अगर रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाऊं और अगर रसूलुल्लाह मुझसे पूछ रहे कि ऐ इमाम अहमद रजा, क्या तुम इतने ही बड़े हो गए थे कि मेरे आले खाना जो मेरे सैयद हैं उनके दोष पर तुम सवारी करते थे, तो मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा। अब इस गलती का एतराफ यह है कि तुम पालकी में बैठो और अहमद रजा इस पालकी को उठाएगा। उस मजदूर ने बैठने से इनकार कर दिया, तो ये वक्त का इमाम अहमद रजा, आपने अपना इमामा शरीफ उतारा और उसके कदमों में रख दिया, उसके कदमों में रख दिया। उसने कहा कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं, आप एक मुजद्दिद हैं, आप एक बहुत बड़े आदमी दीन हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो मजदूर हूं, मेरे पांव में अपना इमामा शरीफ रख रहे हैं। आपने फरमाया फिर यही बात है तो फिर पालकी के अंदर बैठ जाओ, अहमद रजा को पालकी उठाने दो। वो मजदूर जो है वो पालकी के अंदर बैठा, इमाम अहमद रजा अपने वक्त का इमाम है जो इमामा शरीफ पहना हुआ है। आपने उस पालकी को अपने दोष पर उठाया और उठाकर उस इज्तिमा की तरफ चल पड़े। लोगों ने जब देखा, लोगों की चीखें निकल गई, ये वक्त का इमाम है, ये आले रसूल की किस तरीके से कदर करता है कि आज के लोग जो है पहले बैते अतहार की कदर को भूल बैठे हैं। ये सैयदों का मकाम है, ये उलमाए रब्बानीयीन ही जानते हैं कि सैयदों का अदब एहतराम कैसे किया जाता है। आला हजरत के खानवादे में ये मशहूर है कि वहां पर स्टेज जब लगाया जाता है और उन लोगों से जो इज्तिमा में आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई सैयद है तो स्टेज पर आकर बैठ जाए, स्टेज पर आकर बैठ जाए। यह अहले बैत अतहार की इज्जत और एहतराम है जो आला हजरत ने हमको सिखाया है, आला हजरत ने हमको सिखाया। आप इस कदर आशिक़ रसूल थे कि आप जब हज के लिए आप मक्का तशरीफ ले गए, जब मक्का से मदीना गए, वहां पर आपके दिल के अंदर था कि काश मुझे रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाए, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। लेकिन आपको दीदार नसीब ना हुआ। जब दीदार नसीब ना हुआ तो आपने एक नातिया कलाम लिखा, वो सुए लाला जार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जब आपने उस शेर के अंदर ये शेर लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तेरे जैसे तो कितने शेरदा हैं, कितने ज्यादा जो रसूलुल्लाह का दीदार चाहते हैं। तो ये क्या औकात है अहमद रजा कि तू जो है दीदार के लिए बैठा हुआ है। जब आपने ये नातिया कलाम लिखा, कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा खान की किस्मत जाग उठी कि वक्त के लोगों ने देखा कि आला हजरत ने दिन के अंदर रोज तो ख्वाबों में रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, आपने दिन में इन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया, आपने इन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया। अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत जो है अंगड़ाई ले उठी कि रसूलुल्लाह ने करम फरमा दिया कि जब आपने ये कलाम लिखा, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। फिर उसके अंदर ये शेर लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी
बात रजा, और हम जो सुन्नी हैं, हम उनके जो मानने वाले हैं, हम लिखते हैं तुझसे कितने हजार फिरते हैं, या तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। और फिर सुन्नी ने कहा हर कोई पूछे तेरी बात रजा, हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। कि आला हजरत ने जो शेर लिखा वो रसूलुल्लाह की बारगाह में किस कदर मकबूल है कि आपकी किस्मत जाग उठी और रसूलुल्लाह ने अपना दीदार अता फरमा दिया। ये आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमा पर अल्लाह ताला ने वो तजल्लियात अता फरमाई थी कि आपने जब हज के लिए रवाना हुए, जब वहां के मक्का के अंदर उलमाए किराम की जमात ने आपको देखा तो आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान से आया हुआ अहमद रजा है, जिसके बारे में लोग तरह तरह की कुछ बातें भी करते हैं। वो कुछ आपके जो दीवाने हैं वो आपके इल्म की जो है किरणें